إن الحمد لله نحمده ونستعينه ونستغفره ونعوذ بالله من شرور أنفسنا وسيئات أعمالنا من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له وأشهد أن لا إله إلا الله وحده لا شريك له وأشهد أن محمدًا عبده ورسوله أعوذ بالله من الشيطان الرجيم يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله حق تقاته ولا تموتن إلا وأنتم مسلمون يا أيها الناس اتقوا ربكم الذي خلقكم من نفس واحدة وخلق منها زوجها وبث منهما رجالا كثيرا ونساء واتقوا الله الذي تساءلون به والأرحام إن الله كان عليكم رقيبا يا أيها الذين آمنوا اتقوا الله وقولوا قولا سديدا يصلح لكم أعمالكم ويغفر لكم ذنوبكم ومن يطع الله ورسوله فقد فاز فوزا عظيما أما بعد فإن خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم وشر الأمور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار وكذلك جعلناكم أمة وسطا محترم عزیز بھائیوں اور بزرگوں، معزز ماؤں بہنوں، دین اسلام میانہ روی اور اعتدال والا دین ہے۔ اس دین کے اندر جتنے بھی معاملات ہیں، چاہے ان کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو، دینی معاملات کے ساتھ ہو، یا ان کا تعلق لوگوں کے آپس کے معاملات کے ساتھ ہو، دنیا کے ساتھ اس کا تعلق ہو، تمام معاملات کے اندر ہمارے دین کے اندر اعتدال اور میانہ روی پائی جاتی ہے۔ اس میں نہ یہود کی سختی ہے اور نہ ہی نصارہ کی طرح کی اس کے اندر نرمی ہے۔ ہر معاملے میں، چاہے وہ دین کا معاملہ ہو، دنیا کا معاملہ ہو، دوستی دشمنی کا معاملہ ہو، آپس کے تعلقات کا معاملہ ہو، ہمارا دین ہمیں اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیتا ہے۔ بلکہ اس امت کا وصف قرآن و مجید کے اندر یہ بیان کیا گیا ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا، ہم نے تمہیں ایک امت وسط بنایا ہے، بہترین میانہ روی والی، اعتدال والی امت بنایا ہے۔ آپ جتنے بھی معاملات پر غور کریں، دیکھیں دین اسلام کے اندر عبادت ایک بنیادی انسان کی، ایک مسلمان کی زندگی کا مقصد ہے۔ اللہ کی عبادت، اللہ کی بندگی۔ اللہ خود فرماتے ہیں تفرغ لعبادتی، میری عبادت کے لیے وقت نکال۔ وما خلقت الجن والانس الا لیعبدون،
میں نے جن و انس کو صرف اپنی بندگی عبادت کے لیے پیدا کیا ہے، لیکن اس کے باوجود عبادت کے اندر بھی آپ کو دین اسلام کے اندر ایک اعتدال ملے گا، ایک میانہ روی والا راستہ اختیار کرنے کا ہمیں حکم دیا گیا ہے۔ یہ مطلوب نہیں ہے کہ انسان اپنے سارے معاملات کو چھوڑ کر عیسائیوں کی طرح رہبانیت اختیار کر لے، کسی جنگل میں چلا جائے، کوئی پٹیا بنا لے، اپنے گھر بار کو چھوڑ دے، بیوی بچوں کو چھوڑ دے، سب کو چھوڑ کر صرف اور صرف ایک اللہ ہی کی عبادت میں مصروف ہو جائے۔ یہ مقصود نہیں ہے، یہ دین اسلام کی تعلیمات نہیں ہے، بلکہ اس بارے میں بھی ہمارا دین ہمیں اعتدال اور میانہ روی کا حکم دیتا ہے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے صحابی ہیں عبداللہ بن عمر، ان کے والد صاحب نے ان کی شادی کی۔ شادی کے کچھ روز گزرنے کے بعد ان کے والد صاحب عمر اپنی بہو سے حال چال پوچھتے ہیں ان کے حالات کے متعلق، اور عبداللہ کے متعلق سوال کرتے ہیں وہ کیسا بندہ ہے، اس کا رویہ کس طرح کا ہے، اس کے معاملات کس طرح کے ہیں۔ وہ عبداللہ کی نیکی کی تعریف کرتی ہیں اور ساتھ ہی اس بات کا اظہار بھی کرتی ہیں کہ انہیں مجھ سے کوئی غرض نہیں ہے، ویسے بڑے نیک انسان ہیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم کے سامنے اپنے بیٹے کی اس بات کا ذکر کرتے ہیں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم عبداللہ بن عمر کے گھر آتے ہیں اور آ کر ان سے پوچھتے ہیں کہ عبداللہ بن عمر، مجھے تمہارے بارے میں پتہ چلا ہے کہ تم دن بھر روزہ رکھتے ہو اور رات بھر قیام کرتے ہو، بہت زیادہ قرآن کی تلاوت میں اپنے آپ کو مصروف رکھتے ہو۔ اس نے کہا اللہ کے رسول واقعتاً اسی طرح بات ہے، ساری رات قیام میں مصروف رہتا ہوں، دن کا روزہ رکھتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا کہ اذا فعلت ذلك حجمت عینیک، اگر تو ایسا کرے گا حجمت العینان، تیری آنکھیں اندر دنس جائیں گی، کمزوری ہو جائے گی، وناکمت النفس، تمہارا نفس کمزور پڑ جائے گا، وَإِنَّ لِعَيْنِكَ حَقًّا وَإِنَّ لِجَسَدِكَ حَقًّا وَإِنَّ لِأَهْلِكَ حَقًّا، تیرے جسم کا بھی حق ہے، تیری آنکھوں کا بھی حق ہے، اور تیرے اوپر تیری بیوی کا بھی حق ہے۔ قم ونم سم وافطر، لہذا تو رات کا قیام بھی کیا کر اور سویا بھی کر، دن کا روزہ رکھا بھی کر اور چھوڑا بھی کر۔ ہمارا دین اسلام حالانکہ بندے سے عبادت مقصود ہے، اس بارے میں بھی ہم سے اس بات کا تقاضا کرتا ہے کہ اس میں ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ آپ نے اپنے اس صحابی کو اس بات کی تعلیم دی کہ رات کا قیام بڑی اچھی بات ہے، دن کا روزہ بڑا اچھی بات ہے، لیکن یاد رکھو وہ لمبی حدیث ہے، صحابی رسول کو آپ نے فرمایا کس طرح کیا کر، مہینے میں 3 روزے رکھ لیا کر، اس طرح کرنے سے یہ تیرے سارے زمانے کے روزے ہو جائیں گے۔ ہر مہینے 3 روزے رکھے گا، ایک روزہ 10 کے برابر اللہ تعالیٰ نیکی دیتا ہے، ایک نیکی کو 10 گنا تک بڑھاتا ہے۔ ہر مہینے 3 روزے رکھ لے گا، گویا کہ تو نے پورے مہینے کے رکھ لیے، اور ہر مہینے اگر تیرا یہی تسلسل رہا تو گویا کہ تو نے پورے سال کے روزے رکھ لیے، اس طرح زمانہ بھر تیرے روزے شمار ہو جائیں گے۔ وہ کہنے لگا اللہ کے رسول میں اس سے زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں، زیادہ رکھ سکتا ہوں۔ تو خیر آپ نے اس کو ہفتے میں 2 رکھنے کی تعلیم دے دی۔ اس نے کہا اس سے زیادہ رکھ سکتا ہوں، فرمایا اس سے زیادہ رکھنے کی پھر تو صوم داؤد رکھ لیا کر۔ کہا یہ صوم داؤد کیا ہے؟ کہا 1 دن کا رکھ لے اور 1 دن کا چھوڑ دے۔ صحابی رسول کہتا ہے اللہ کے رسول میں اس سے بھی زیادہ کی طاقت رکھتا ہوں۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اس سے افضل کوئی نہیں، اور جو بندہ ہمیشہ روزہ رکھتا ہے، زمانہ بھر روزہ رکھتا رہتا ہے، اس کا روزہ ہی کوئی نہیں۔ کہ بندہ ہمیشہ روزے کی حالت میں رہے، کیونکہ اس سے دوسرے معاملات متاثر ہو جائیں گے، دوسرے حقوق متاثر ہوں گے۔ ہمارا دین ہمیں اس بات کی تعلیم دیتا ہے کہ اس طرح بندہ اپنے معاملات کرے کہ ایک اعتدال والا میانہ روی والا معاملہ رہے اور ہر ایک کو اس کا حق ملے۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے
جو بھی معاملہ ہو، حالانکہ عبادت انسان کی پیدائش کا، زندگی کا ایک بنیادی مقصد ہے، لیکن دین اسلام اس بارے میں بھی ہمیں تعلیم دیتا ہے کہ اس کے اندر ایک اعتدال ہونا چاہیے۔ نماز، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم ایک دفعہ جا رہے تھے تو ابو بکر صدیق رضی اللہ عنہ کو سنا رات کا قیام کر رہے تھے، ان کی آواز ان کے پاس سے گزرے، بڑی دھیمی آواز کے ساتھ تلاوت کر رہے ہیں، تہجد پڑھ رہے تھے، رات کا قیام کر رہے تھے۔ کچھ آگے گئے تھے، عمر فاروق رضی اللہ عنہ وہ بھی نماز میں مصروف ہے، رات کی نماز میں قیام اللیل کے اندر مصروف ہیں، اور وہ اونچی آواز سے تلاوت کر رہے ہیں۔ صبح ہوئی، نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے دونوں سے باری باری پوچھا، ابو بکر آپ اتنی دھیمی آواز میں تلاوت کر رہے تھے؟ کہا جس کو سناتا ہوں وہ دھیمی بھی سنتا ہے، وہ آہستہ بھی سنتا ہے۔ کہا عمر آپ اتنی اونچی آواز سے تلاوت کر رہے تھے؟ کہنے لگے اللہ کے رسول میرا مقصد یہ تھا کہ اونچی آواز سے تلاوت کروں تاکہ یہ جو لوگ سوئے ہوئے ہیں یہ بھی اٹھ جائیں اور یہ بھی کچھ قیام کر لیں، میرا مقصد ان کو جگانا تھا، اس لیے میں ذرا اونچی آواز سے تلاوت کر رہا تھا تاکہ یہ سوئے ہوئے یہ بھی توجہ کر لیں، یہ بھی اٹھ کے کچھ نماز پڑھ لیں۔ تو نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے کیا تعلیم دی؟ فرمایا ابو بکر آپ تھوڑی سی آواز کو اونچا کر لو، عمر آپ تھوڑی سی آواز کو آہستہ کر لو، میانہ روی والا راستہ اختیار کرو، نہ بہت زیادہ اونچی آواز کے ساتھ قرآن کی تلاوت کرو اور نہ ہی بالکل دھیمی انداز کے ساتھ تلاوت کرو، ایک درمیانہ راستہ اختیار کر لو۔ اور یہی بات اللہ تعالیٰ نے قرآن میں فرمائی ہے، وَلَا تَجْهَرْ بِصَلَاتِكَ وَلَا تُخَافِتْ بِهَا وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، نہ بہت زیادہ آواز کو نماز کے اندر اونچا کرو اور نہ ہی بہت پست کر لو، درمیانہ راستہ اختیار کرو۔ یہ رات کے قیام کے متعلقہ بات ہے، جب بندہ رات کا قیام کرتا ہے یا امامت بھی کرواتا ہے تو اس کے متعلق بھی یہی حکم ہے کہ بندہ جان بوجھ کر اتنا گلا پھاڑ لے جس کی ضرورت نہ ہو، یہ بھی غلط ہے، اور اتنی آہستہ آواز سے تلاوت کرے کہ پیچھے مقتدیوں کو سنائی نہ دے، یہ بھی غلط ہے۔ جیسا کہ مکہ میں تھا، وہاں پر نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم جب اونچی آواز سے تلاوت کرتے تھے تو زیادہ آواز کے اونچے ہونے کی وجہ سے مشرکین مکہ وہ انہیں برا بلا کہتے تھے، قرآن کو برا بلا، اللہ کو برا بلا، نعوذ باللہ کہتے تھے۔ تو اللہ رب العزت نے ایک درمیانہ راستہ اختیار کرنے کا حکم دے دیا کہ آپ درمیانی آواز میں تلاوت کریں تاکہ آپ کے صحابہ آپ کی آواز کو سن لیں، اور اس سے زیادہ کی چونکہ ضرورت نہیں ہے لہذا ایک درمیانہ راستہ اختیار کر لیں۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم خیبر سے واپس آ رہے تھے، صحابہ کرام مختلف چڑھائیاں چڑھتے وقت راستے میں اللہ کا ذکر کر رہے تھے۔ کوئی اونچی جگہ آتی، اونچی جگہ پر حکم ہے کہ اونچی جگہ پر بندہ چڑھے تو اللہ اکبر پکارے، اللہ اکبر اپنی زبان سے کہے، اللہ کی بڑائی بیان کرے۔ جب بندہ اونچائی سے نیچی جگہ میں آئے تو سبحان اللہ پڑھے۔ اب صحابہ کرام اونچائی چڑھتے وقت اونچی اونچی آواز سے اللہ اکبر لا الہ الا اللہ، اس طرح اونچی اونچی آواز سے اللہ کا ذکر کرنے لگ گئے۔ نبی کریم صلی اللہ علیہ وسلم نے اپنے صحابہ کو کیا تعلیم دی؟ فرمایا اربعوا علی انفسکم انکم لا تدعون اصم ولا غائبا انکم تدعون سمیعا قریبا وهو معکم۔ فرمایا اپنے آپ پر نرمی کرو، تم کسی بہرے کو اور غیب کو نہیں پکار رہے ہو بلکہ تم ایک ایسی ہستی کو پکار رہے ہو جو سمیع بھی ہے، قریب بھی ہے، اور وہ تمہارے ساتھ ہے، لہذا آرام سے پکارو، تھوڑی سی آواز اونچی کر لو، بس یہ کافی ہے، اتنی زور زور سے آواز نکالنا اس کی ضرورت نہیں ہے۔ قربان جائیں، اللہ کا ذکر بھی کرنا ہے تو اس کے اندر بھی ایک میانہ روی والا راستہ اختیار کرنے کی ہمیں تعلیم دی گئی ہے کہ بیجا آواز اونچی کرنے کی ضرورت نہیں ہے، بیجا گلا پھاڑنے کی ضرورت نہیں ہے۔ انفاق، اللہ کی راہ میں خرچ کرنا، اس کی ترغیب دی گئی ہے۔ انفقوا فی سبیل اللہ، اللہ کی راہ میں خرچ کرو، اللہ کی راہ میں خرچ کرو اس سے پہلے کہ تم میں سے کسی کی موت کا وقت قریب آ جائے اور یہ اللہ سے درخواست کرے کہ اللہ تھوڑا سا وقت دے دے، تھوڑی سی مہلت دے دے تاکہ جو بچا کے رکھا وہ تیری راہ میں خرچ کراؤں۔ یہ اللہ رب العزت کا حکم ہے کہ اللہ کی راہ میں خرچ کرو، جو میں نے تمہیں دیا ہے اس میں اللہ کی راہ میں دو، چاہے وہ تمہاری کمائی ہو، تمہاری زمین کی پیداوار ہو، تمہارا کاروبار ہو، جو کچھ میں نے تمہیں دے رکھا ہے اس میں سے اللہ کی راہ میں دو۔ یہ شریعت اسلامیہ کا حکم ہے۔ لیکن اس کے باوجود اس انفاق کے اندر بھی، اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کے اندر بھی ایک میانہ روی، درمیانہ راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا۔
اللہ کی راہ میں خرچ کرنے کا حکم ہے، لیکن اس کا طریقہ کار یہ ہونا چاہیے کہ اس طریقے سے خرچ کرے کہ بندہ سارا کچھ لٹا کے لوگوں کے سامنے اس کو ہاتھ نہ پھیلانا پڑے، اس طریقے سے خرچ کرے۔ اللہ قرآن میں کہتا ہے وَلَا تَجْعَلْ يَدَكَ مَغْلُولَةً إِلَىٰ عُنُقِكَ وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، نہ اپنے ہاتھ کو اپنی گردن کی طرف بند کر لے کہ کسی کو کچھ دینا ہی نہیں، وَلَا تَبْسُطْهَا كُلَّ الْبَسْطِ، اور نہ ہی اس طرح کر کے اپنے دونوں ہاتھ کو پورے کھول دے، سارا کچھ ہی لٹا دے اور بعد میں پریشان ہو کے بیٹھ جائے، لوگوں کے ہاتھوں کی طرف دیکھے، لوگوں سے سوال کرنے پر مجبور ہو جائے۔ یہ طریقہ کار بھی اختیار نہیں کرو۔ وَابْتَغِ بَيْنَ ذَلِكَ سَبِيلًا، ایک درمیانہ راستہ اختیار کرو، ایک میانہ راستہ اختیار کرو۔ خیر الصدقہ، فرمایا بہترین صدقہ وہ ہے جو غنا کے بعد ہوتا ہے، کہ بندہ خرچ کرے اور اس کے بعد خرچ کرنے کے بعد اسے دوسروں سے مانگنا نہ پڑے، وہ خرچہ، وہ صدقہ بہترین صدقہ ہے۔ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، اور خرچ کرنے کی جو ترتیب بتائی ہے وہ یہ ہے کہ وہاں سے شروع کرو جو تمہاری کفالت میں ہیں، جو تمہارے اہل و عیال ہیں، جو تمہاری ذمہ داری میں ہے۔ گھر میں اگر بچے بھوکے ہیں، بیوی بھوکی ہے، بہن بھائیوں کو ضرورت ہے، سخاوت کا دریا بہتا ہے باہر، لوگ اس کے چرچے کرتے ہیں، بڑا خرچ کرتا ہے، ساتھ اس کا بھائی ہے، اس کے پاس بیچارے کا گزارا نہیں چلتا، بیوی بچوں کے اخراجات پورے نہیں کرتا، بہن بھائیوں کی فکر نہیں کرتا، رشتہ داروں کو ضرورت، ترتیب اس کی بتائی ساتھ وَابْدَأْ بِمَنْ تَعُولُ، خرچ کرنے کے اندر جو ترتیب ہونی چاہیے، جو تمہاری ذمہ داری میں ہے، کفالت میں ہے، سب سے پہلے ان کو دو، وہ تمہاری ذمہ داری میں، اس کے بعد دوسروں کی فکر کرو، اس کے بعد دیگر رشتہ داروں کی فکر کرو، اس کے بعد پڑوسیوں کی، اس طرح اس ترتیب کے ساتھ دوسروں کی فکر کرو، یہ ترتیب ہونی چاہیے۔ تو خیر اس کے اندر بھی آپ دیکھیں ایک میانہ روی والا حکم دیا گیا ہے، خرچ کرنا ہے اس کے اندر بھی ایک میانہ روی والا راستہ اختیار کیا جائے۔ دنیا کے ساتھ تعلق، ایک صحابی رسول آیا، کہتا ہے اللہ کے رسول ایسا عمل بتائیں جس کو کرنے کے ساتھ اللہ تعالیٰ کی مجھے محبت حاصل ہو جائے۔ تو پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم نے فرمایا اذھب فی الدنیا یحبک اللہ، اللہ رب العزت کی محبت چاہتا ہے۔ اللہ کی محبت کے حصول کا طریقہ کار یہ ہے کہ تو دنیا کے ساتھ اپنا تعلق کم کر لے، جس قدر دنیا کے ساتھ تیرا تعلق، دنیا کی محبت کم ہوگی، اسی قدر اللہ کی محبت تجھے حاصل ہوتی چلی جائے گی۔ اور اللہ رب العزت نے ایمان والوں کو مخاطب کر کے فرمایا یا ایھا الذین آمنوا لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ ومن یفعل ذلک فاولئک هم الخاسرون۔ ایمان والو، تمہیں لا تلھکم اموالکم ولا اولادکم عن ذکر اللہ، یہ تمہارے مال، تمہاری اولادیں اللہ کی یاد سے، اللہ کے ذکر سے غافل نہ کر دیں۔ دیکھنا کہیں ایسا نہ ہو کہ کاروبار کے اندر اس قدر مصروف ہو جاؤ، اپنی دنیا کے اندر اس قدر مصروف ہو جاؤ کہ اللہ کو بھول جاؤ، ایسا نہ کرنا۔ اپنی اولاد کی محبت میں اتنے مست ہو جاؤ، اتنے کھو جاؤ کہ اللہ کی یاد تمہارے دل سے نکل جائے، اللہ کی یاد سے غافل ہو جائے، اللہ بھول جائے، نماز کی فکر بھول جائے، دنیا اس قدر غالب آ جائے، یہ کام نہ کرنا۔ جو ایسا کرے گا یہی لوگ خسارہ پانے والے ہیں۔ ایک طرف تعلیم یہ ہے کہ اللہ کی محبت کا حصول کا ذریعہ کیا ہے؟ دنیا کی محبت کو کم کرنا، لیکن اس کے اندر بھی اعتدال کا حکم دیا گیا ہے۔ دنیا کے ساتھ اتنا واسطہ، اتنا تعلق جس کے ساتھ تمہاری دنیاوی ضرورت پوری ہوتی ہے، اس کو باقی رکھنا ضروری ہے۔ اعتدال والا راستہ، یہ قطعاً مقصود نہیں ہے کہ دنیا کی محبت کم کرنے سے مقصود یہ ہے کہ دنیا کے ساتھ اپنا بائیکاٹ کر دو، رہبانیت اختیار کر لو۔ فرمایا یہ رہبانیت، یہ جنگلوں میں چلے جانا، کٹیوں میں چلے جانا، سارا کچھ چھوڑ چھڑا کر وہاں چلے جانا، نکل جانا، یہ عیسائیوں کا فعل تھا۔ عیسائی لوگ ایسے کرتے تھے، کٹیاں بنا لی جنگلوں کے اندر، صحراؤں کے اندر، وہ وہاں پر کوئی اپنا چھوٹا سا کمرہ بنا کر اللہ اللہ کے اندر مصروف ہو گئے۔ فرمایا یہ کام عیسائیوں کا تھا، یہ میری امت کا کام نہیں ہے۔ اس امت کا بہترین بندہ فرمایا وہ ہے الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم، جو لوگوں کے ساتھ مل کے رہتا ہے اور لوگوں کی طرف سے انہیں جو تکلیفیں آتی ہیں، پریشانیاں آتی ہیں، اس کے اوپر صبر بھی کرتا ہے۔ اس امت کا بہترین بندہ فرمایا وہ ہے، تم میں سے بہترین وہ ہے الذی یخالط الناس ویصبر علی اذاہم۔ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے کہ ہم اسی دنیا میں رہیں، یہاں سے اپنی ضروریات بھی پوری کریں، یہاں سے لوگوں کے معاملات کے اندر بھی شریک ہوں،
ان کی اصلاح کا کام بھی کریں، اگر ان کی طرف سے کوئی تکلیف پریشانی آتی ہے اس کے اوپر صبر کریں۔ ہمیں اس بات کا حکم دیا گیا ہے۔ اپنے آپ کو دنیا سے کاٹ لینا یہ طریقہ کار غلط ہے، میانہ راستہ۔ پیارے نبی صلی اللہ علیہ وسلم فرماتے ہیں ما اکل احد طعاما قط خیرا من ان یاکل من عمل یدہ، کسی آدمی نے اس سے بہتر کوئی کھانا نہیں کھایا جو اس کی ہاتھ کی کمائی سے ہو۔ سب سے بہترین کھانا جو انسان کھاتا ہے وہ ہے جو اپنے ہاتھ کی کمائی سے کھاتا ہے۔ کمائی کرو، اس سے کھاؤ۔ اور انبیاء کرام کے متعلق فرمایا کہ وہ بھی اپنے ہاتھوں کے ساتھ کام کرتے تھے، اپنی ہاتھ کی کمائی کھاتے تھے۔ داؤد علیہ السلام زرہ بناتے تھے، اس کو بیچ کر اپنا روزگار چلاتے تھے۔ تو خیر دنیاوی تعلق اس کے اندر بھی ایک اعتدال کا حکم دیا گیا ہے۔ چال چلن، رویہ، لوگوں کے ساتھ معاملات، اللہ کہتے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا إِنَّ اللَّهَ لَا يُحِبُّ كُلَّ مُخْتَالٍ فَخُورٍ وَاقْصُدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ إِنَّ أَنْكَرَ الْأَصْوَاتِ لَصَوْتُ الْحَمِيرِ۔ لقمان علیہ السلام کی کچھ نصیحتوں کا اللہ نے ذکر کیا ہے جو انہوں نے اپنے بیٹے کو کی تھی۔ ان نصیحتوں میں سے کچھ نصیحتیں یہ تھیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، اپنا رخسار لوگوں کے لیے مت پھلا۔ بعض لوگ سیدھے منہ کسی سے بات نہیں کرتے ہیں، ٹیڑھی گردن کر کے رکھتے ہیں، منہ پھلا کے رکھتے ہیں۔ کسی نے اس سے بات کرنی ہو تو پہلے سوچتا ہے یار اس سے بات کس طرح کروں، کس انداز سے کروں، کس طرح اس کے سامنے اپنی بات رکھوں۔ بعض لوگوں کا حال اس طرح کا ہوتا ہے۔ اللہ کہتے ہیں وَلَا تُسَعِّرْ خَدَّكَ لِلنَّاسِ، لوگوں کے لیے اپنی گردن کو ٹیڑھا نہیں کر، سیدھے منہ کسی کی طرف دیکھنا نہ، کسی کی بات نہ سننا، منہ پھلا کے رکھنا، ہر وقت غصے کی حالت میں۔ فرمایا ایسا نہیں کر۔ یہ لقمان اپنے بیٹے کو نصیحت کر رہے ہیں۔ وَلَا تَمْشِ فِي الْأَرْضِ مَرَحًا، زمین میں اکڑ کے مت چل۔ ان اللہ لا يحب كل مختال فخور، اللہ تعالیٰ ہر تکبر کرنے والے، اکڑ کر چلنے والے کو پسند نہیں کرتا۔ اللہ کو یہ چیز بالکل پسند نہیں ہے۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ، اپنے چلنے میں ایک درمیانی چال کو اختیار کر، میانہ راستہ اختیار کر۔ نہ اتنی مریل چال چل کے تو چل ہی نہ سکے، ایسا لگے جیسے کوئی بیمار ہے، ایسا بھی نہیں کر، میانہ راستہ۔ نہ اپنی گردن کو ٹیڑھا کر کے اور اکڑ کی چال چل، ایسا بھی نہیں کر، تکبر کی چال بھی نہ چل، اور بالکل مریل چال یہ بھی نہ چل، ایک درمیانی میانہ راستہ اختیار کر۔ وَاقْصِدْ فِي مَشْيِكَ وَاغْضُضْ مِنْ صَوْتِكَ، بہت آواز کو اونچا بھی نہیں کر اور بالکل پست بھی نہیں کر، اپنی کچھ آواز کو پست رکھ، کچھ آواز کو پست رکھ، اتنی بھی آہستہ نہ ہو کہ کسی کو سنائی نہ دے، اور ایسی بھی نہ ہو کہ کان پھاڑ دے، ایسی بھی نہ ہو۔ اور ساتھ تشبیہ کیا دی، فرمایا ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، سب آوازوں سے بری آواز گدھے کی آواز ہے۔ بری آواز کو گدھے کی آواز کے ساتھ تشبیہ اس لیے دی گئی ہے، اس کی دو وجہ سمجھ جاتی ہیں۔ ایک وجہ تو یہ سمجھ آتی ہے کہ گدھے کی آواز بڑی کرخت ہوتی ہے، تو گویا کہ اس بات پر تنبیہ کی گئی یہ کرخت آواز یہ گدھے کی آواز ہوتی ہے، لہذا اس سے بچو۔ اور دوسری سمجھ یہ آتی ہے کہ گدھے کی آواز کے ساتھ تشبیہ دینے کی وجہ یہ سمجھ آتی ہے کہ اب جتنے بھی جانور ہیں ان کو دیکھیں، کسی نہ کسی وجہ سے بولیں گے۔ جانور کو کسی کو بھوک لگی ہے بولتا ہے، یا اس کو کوئی مارتا ہے پھر بولتا ہے، لیکن گدھے کی خصلت یہ ہے کہ نہ یہ بھوک پر بولے گا نہ مار پر بولے گا، بلکہ اگر آپ اس کو مار بھی دیں تو شاید نہیں بولے گا، لیکن جب بولے گا بلا وجہ بولے گا، کھڑا کھڑا شور کرنا شروع کر دے گا۔ یہ گدھے کی خصلت ہے، اس لیے اس بات سے ڈرایا گیا کہ بلا وجہ سے بولتے چلے جانا اور کرخت آواز میں بولتے چلے جانا یہ غلط ہے۔ ان انکر الاصوات لصوت الحمیر، تو ایک درمیانہ راستہ ہر معاملے میں، بول چال کے اندر بھی، چال چلن میں بھی، لوگوں کے ساتھ رویے کے اندر بھی درمیانہ راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ حقوق کی بات دیکھ لیں، اب میاں بیوی کے حقوق ہیں، بچوں کے حقوق ہیں، تعلیم دی گئی ہے۔ فرمایا بیوی کو تعلیم دی گئی کہ وہ خاوند کے حقوق کا خیال رکھے، خاوند کو تعلیم دی گئی ہے کہ وہ بیوی کے حقوق کا خیال رکھے۔ خیرکم خیرکم لأہلہ وانا خیرکم لأہلی، تم میں سے سب سے بہتر وہ ہے جو اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہے، اور میں تم میں سے سب سے بڑھ کر اپنے گھر والوں کے لیے اچھا ہوں۔ اچھا انسان وہ ہے
جس کا اپنے بیوی بچوں کے ساتھ رویہ اچھا ہو، اخلاق اچھا ہو، اس کے ساتھ اس کے معاملات ٹھیک ہیں۔ باہر تو آ کر بہت سارے لوگ ایسے ہوتے ہیں، لوگوں سے ہنس کر بھی بات کر لیتے ہیں، ان کا رویہ بھی ٹھیک ہوتا ہے، لیکن اصل پتہ چلتا ہے گھر سے گواہی ملے کہ یہ بہت اچھے اخلاق کا ہے، بڑا اچھا اس کا رویہ ہے، جیسا کہ ختیجہ رضی اللہ عنہا نے گھر سے گواہی دی تھی۔ کہا تھا آپ ان اوصاف کے مالک ہیں، اور جو ان اوصاف کا مالک ہوتا ہے اللہ رب العزت کبھی بھی انہیں ضائع نہیں کرتا ہے۔ ختیجہ گواہی دے رہی ہے، گھر والی گواہی دے رہی ہے۔ اس کے ساتھ ساتھ اللہ نے تنبیہ بھی کی ہے، فرمایا ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم فاحذروہم۔ بیوی بچوں کے حقوق کا خیال رکھنا، ان کے مالی معاملات کا خیال رکھنا، ان کا دھیان رکھنا یہ ضروری ہے، لیکن ساتھ یہ بات بھی یاد رکھنا کہ یہ بیوی بچے تمہاری اولادیں تمہیں اللہ سے غافل نہ کر دیں۔ فرمایا کچھ بیویاں اس طرح کی ہوتی ہیں، کچھ اولادیں اس طرح کی ہوتی ہیں جو بندے کی دشمن ہوتی ہیں، لہذا اس سے تنبیہ اللہ رب العزت نے کی ہے، اس سے ڈرنے کا حکم دیا ہے، ان سے بچ کے رہو، فاحذروہم، ان سے بچ کے رہو۔ تو کہیں ایسا نہ ہو کہ میاں بیوی کے آپس میں ایک دوسرے کے حقوق ادا کرتے ہوئے، یا خاوند اپنی بیوی کا حقوق ادا کرتے ہوئے، بچوں کے حقوق کا خیال رکھتے ہوئے اللہ کے حقوق سے غافل ہو جائے، ایسا نہ ہو، اللہ کی نافرمانی کرنے لگ جائے، حلال و حرام کی تمیز بھول کر اپنے بیوی بچوں کی خواہشات کو، ان کی تمناؤں کو پورا کرنا شروع کر دے، ایسا نہ ہو۔ ان من ازواجکم و اولادکم عدو لکم، تمہاری کچھ بیویاں، تمہاری کچھ اولادیں ایسی بھی ہیں جو تمہاری دشمن ہیں۔ جو اللہ سے غافل کر دینے والی بیوی ہو، جو اولاد اللہ سے غافل کر دینے والی ہو، جس اولاد کی وجہ سے بندہ حلال و حرام کی تمیز بھول جائے، ان کی فرمائشیں پوری کرتے کرتے اللہ کو ناراض کر کے بیٹھ جائے، یہ اس کی دوست نہیں ہے، خیر خواہ نہیں ہے، یہ اس کی دشمن ہے۔ اس کا بھی خیال رکھنے کا حکم دیا گیا ہے۔ والدین کی اطاعت، فرما برداری، ان کا کہا ماننا، انہیں اف تک نہ کہنا، اس کی تعلیم دی گئی۔ ساتھ یہ بات بھی ارشاد فرمائی لا طاعت لمخلوق فی معصیت الخالق، بڑوں کی بات ماننا ضروری ہے، والدین کی بات ماننا ضروری ہے، ان کا ادب و احترام ضروری ہے، اساتذہ کی بات ماننا ضروری ہے، لیکن اگر ان کی بات اللہ کی نافرمانی والی ہو تو پھر ان کی اطاعت نہیں کرنی، ان کی بات نہیں ماننی۔ اچھائی میں، خیر کے کام میں ان کی بات ماننی ہے، بھلائی کے کام میں بات ماننی، اللہ کی نافرمانی والے معاملے میں ان کی بات نہیں ماننی۔ اللہ اکبر۔ اس طرح آپ جتنے بھی معاملات ہیں اس کو دیکھ لیں، انسان بہت زیادہ اس کی تگ و دو اپنے دنیاوی معاملات کو پورا کرنے کے لیے ہوتی ہے، کھانے پینے کے لیے انسان بہت زیادہ دوڑ دھوپ کرتا ہے اس ضرورت کو پورا کرنے کے لیے۔ اس میں بھی ایک میانہ روی والا راستہ اختیار کرنے کا حکم دیا گیا ہے۔ فرمایا ابن آدم جتنے بھی برتن برتا ہے، سب برتنوں کی ایک لمٹ ہوتی ہے، اس سے زیادہ اس کے اندر کچھ نہیں آ سکتا۔ ایک جگ کے اندر آپ پانی ڈال لیں، اگر اس میں 2 کلو پانی آئے گا، 2 کلو ہی آئے گا، اس کے بعد مزید اس میں پانی نہیں آ سکتا۔ لیکن فرمایا ابن آدم جتنے برتن برتا ہے، سب برتنوں سے برا برتن اس کا پیٹ ہے۔ سب برتنوں کی کوئی نہ کوئی لمٹ موجود ہے، لیکن اس کا پیٹ ایک ایسا برتن ہے جس کی لمٹ ہی کوئی نہیں، یہ برتا ہی نہیں۔ فرمایا قبر کی مٹی کے علاوہ ابن آدم کا پیٹ کوئی چیز نہیں بھر سکتی، یہ اس قدر انسان دنیاوی معاملات پر اس کو بھرنے پر حریص ہوتا ہے۔ اس کا حرص بیان کیا گیا ہے کہ انسان مال پر کس قدر حریص ہے۔ فرمایا ہر برتن کی ایک لمٹ ہے، انسان کے پیٹ کی کوئی لمٹ ہی نہیں ہے، یہ بھرتا ہی نہیں ہے۔ مرے گا، اس دنیا سے جائے گا تو بھرے گا، ورنہ نہیں بھرے گا، قبر کی مٹی اس کو بھرے گی بس۔ اور ساتھ فرمایا کہ انسان کو حالانکہ ضرورت کیا ہے، چند ایک لقمے کھا لے جو اس کی پشت کو سیدھا رکھ لیں، یہ انسان کے لیے کافی ہے۔ فرمایا اگر انسان کا نفس اس کے اوپر غالب آ جائے تو پھر اپنے پیٹ کے 3 حصے کر لے، ایک حصہ کھانے کے لیے، ایک پینے کے لیے، اور ایک سانس کے لیے رکھ لے۔ یہ ہمیں تعلیم دی گئی ہے ایک میانہ روی والا راستہ اختیار کرنے کے لیے، اس بارے میں بھی، کھانے پینے کے معاملات میں بھی۔ اور یقین جانے کہ اگر ہم اس معاملے میں ایک میانہ روی والا راستہ اختیار کر لیں، اپنی خوراک کے اندر میانہ روی کر لیں، کھانے پینے میں میانہ روی والا راستہ اختیار کر لیں، ہمارے بہت سارے مسئلے حل ہو جائیں گے، بہت سارا وقت بچ جائے گا، صحت کے بہت سارے مسائل ہمارے حل ہو سکتے ہیں۔ لیکن انسان حریص ہے۔ تو خیر اس بارہ میں بھی ایک میانہ روی والا راستہ ہے۔ دوستی، دشمنی، لوگوں کے ساتھ معاملات، آپ دیکھیں عدالتوں کے اندر چلے جائیں، اپنے گھروں میں معاملات کو دیکھ لیں، ہر معاملے میں ہمیں افراط و تفریط نظر آئے گی۔ کسی کے ساتھ کوئی جھگڑا ہو گیا،
لمبا طول پکڑ گیا، بھائی بھائی کے ساتھ کئی کئی مہینے کئی سال بات نہیں کرتے. اس قدر ہم معاملات کے اندر اتنے آگے بڑھ جاتے ہیں. کسی کے ساتھ دوستی ہوگی، محبت ہوگی، تو اس دوستی، اس کی محبت کے اندر، اپنی رشتہ داری کے اندر اگر وہ ناحق بھی ہے تو اس کا ساتھ دیں گے. یہ حد سے تجاوز ہے. اعتدال والا راستہ کیا ہے؟ پیارے نبی فرماتے ہیں احبب حبیبک ہونا ما عسى ان یکون بغیضک یوما ما وابغض بغیضک ہونا ما عسى ان یکون حبیبک یوما ما. کسی سے دوستی کرنی ہے درمیانے درجے کی کرو، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دشمن بن جائے. کسی سے دشمنی بھی رکھنی ہے تو وہ بھی درمیانے درجے کی رکھو، ہو سکتا ہے کل وہ تمہارا دوست بن جائے. دوستی اور دشمنی، محبت اور دشمنی، اس کے اندر بھی ایک میانہ روی والا راستہ اختیار کرنے کی تعلیم دی گئی ہے. بعض لوگ ایسے ہوتے ہیں کہ دشمنی کے اندر ساری حدیں کراس کر جائیں گے. حق کیا ہے، نا حق کیا ہے، جائز کیا ہے، ناجائز کیا ہے، بس میری اس کے ساتھ دشمنی ہے. غلط بات کرنی پڑے، جھوٹی گواہی دینی پڑے، رشوت دینی پڑے، جو کچھ کرنا پڑے وہ کریں گے. کوئی اپنی دوستی کی خاطر، اس کو بچانے کے لیے، رشتہ داری کو بچانے کے لیے حلال و حرام کی تمیز بھول جائیں گے، جائز ناجائز کی تعلیم بھول جائیں گے، جھوٹی گواہی دینی پڑے دیں گے. اللہ کیا کرتے ہیں؟ یا ایھا الذین آمنوا کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا اعدلوا هو اقرب للتقوی. قربان جائیں، صحابہ کرام مکہ سے آئے تھے. مکہ والوں کے ساتھ ان کی دشمنی والے معاملات تھے. مکہ فتح ہو گیا. اللہ نے کیا شاندار بات ایمان والوں کو حکم دیا ہے. فرمایا ایمان والو کونوا قوامین للہ شہداء بالقسط، اللہ کے لیے ڈٹے رہو، کھڑے رہو، انصاف کے ساتھ گواہی دینے والے بن کر کھڑے رہو. ولا یجرمنکم شنآن قوم علی الا تعدلوا، اور ہرگز تمہیں کسی قوم کی دشمنی اس بات پر نہ ابھارے کہ تم انصاف کو چھوڑ دو، عدل کی راہ کو چھوڑ دو. کسی قوم کی دشمنی کے اندر انصاف والی بات کو چھوڑ دو، عدل والی بات کو چھوڑ دو، ایسا نہ کرنا. کسی کی دشمنی میں اندھے ہو کر انصاف کا دامن چھوڑ دو، ایسا نہ کرنا. اعدلوا، عدل والی بات کرو، انصاف والی بات کرو. وہ اقرب للتقوی، یہ تقوی کے زیادہ قریب ہے. ان اللہ خبیر بما تعملون، اور جان لو کہ اللہ تعالیٰ کو پتہ جو تم کرتے ہو. تو محترم بھائیو اور بزرگوں، بالخصوص اب دیکھ لیں، یہ آپ نے پاکستان کے حالات دیکھ لیں. یہ جو سارا اس نہج پر پاکستان کے حالات پہنچے ہیں، اللہ تعالیٰ ہمارے ملک کی حفاظت کرے، ان کے معاملات کو درست کرے، ہر قسم کے شر سے ہمیں محفوظ رکھے. دشمن کی جو درینہ خواہشات تھیں، جو آپس میں لڑانے بڑھانے کی اور اس طرح کے معاملات کی، وہ پوری ہو رہی ہیں ساری کی ساری. اس کی بنیاد بھی کیا ہے؟ اعتدال کا راستہ چھوڑ دینا. ٹھیک ہے، سیاسی وابستگیاں اپنی جگہ پر ہوتی ہیں، لیکن اس حد تک آگے چلے جانا، اس کو بھی یہ بڑی ایک، اس بات کو ذہن میں رکھیں. دیکھیں کہیں ایسا نہ ہو اپنی سیاسی وابستگیوں کو اس حد تک آگے نہ لے جائیں، اتنی محبت نہ پالیں کہ ان کی محبتوں کے اندر، اپنے سیاسی لیڈروں کی محبت کے اندر حلال و حرام کی، جائز ناجائز کی تمیز بھول جاؤ. اور کل ایسا ہو کہ اللہ رب العزت اعلان کرے جاؤ، جو جس کے ساتھ محبت کرتا تھا، جو جس کا قائد تھا، جو جس کا لیڈر تھا، اس کے ساتھ جائے. اتنی محبت نہ کرو. اور ہم میں سے کوئی بھی دینی اعتبار سے ان لیڈروں سے کوئی ان کو قائد نہیں سمجھتا ہے. جتنے یہ سیاستدان ہیں، ہم میں سے کوئی بھی یہ نہیں کہتا کہ جی کل قیامت کا دن اللہ اعلان کرے ہاں بھی جہاں فلاں لیڈر جاتا ہے تم بھی اس کے ساتھ جاؤ. جانے کے لیے تیار ہوں گے؟ کوئی نہیں تیار ہوگا. تو جب کوئی نہیں تیار ہوگا تو ان کے ساتھ ایک وابستگی، ٹھیک ہے، ہر ایک کی وابستگی جس کو وہ سب صحیح سمجھتا ہے اس حساب سے ہو سکتی ہے، لیکن اس کو ایک میانہ درجے کی رکھیں. اس کے اندر اس کی محبت میں اندھے نہ ہو جائیں، اور اس کی وجہ سے آپس کے اندر اختلافات، یہ اس کی بہت ساری مثالیں ملتی ہیں. دو بھائی ہیں، ایک کی وابستگی کسی کے ساتھ ہے، دوسری کے کسی کے ساتھ ہے، اور وہ آپس میں الجھتے رہتے ہیں. ان کی محبتیں آپس میں خراب، تعلقات، رشتہ داریاں خراب ہوتی جا رہی ہیں. یہ اعتدال کا راستہ نہیں ہے. میانہ روی والا راستہ کیا ہے؟ احبب حبیبک ہونا ما وابغض بغیضک ہونا ما. کسی سے دوستی کرنی ہے درمیانے درجے کی کرو، اور کسی سے دشمنی بھی کرنی ہے وہ بھی درمیانے درجے کی کرو. ہر چیز کے اندر ایک اعتدال والا معاملہ ہونا چاہیے. تو عزیز بھائیوں اور بزرگوں، بہت سارے معاملات ہیں، ہم اپنے بول چال کے دیکھ لیں، تعلق واسطے کے دیکھ لیں،
ہمارا کسی کے ساتھ رویہ وہ دیکھ لیں۔ تو ان سارے معاملات میں دین اسلام ہماری اس بات کی تعلیم کرتا ہے کہ اعتدال والا راستہ ایک مسلمان کو اپنانا چاہیے، اعتدال والا راستہ، میانہ روی والا راستہ۔ خیر الامور اوسطها، فرمایا بہترین معاملہ وہ ہوتا ہے جو درمیانہ معاملہ ہو، بہترین معاملہ درمیانہ ہو۔ تو ہمیں بھی اس بات کی کوشش کرنی چاہیے، اپنی طبیعتوں کی اصلاح کرنی چاہیے، اپنے معاشرے کی اصلاح کرنی چاہیے، اور تشدد، سختی، اور بالکل یا تو بالکل لچک دکھاتے چلے جانا یا اپنے اندر بالکل سختی پیدا کر لینا، ان دونوں باتوں سے گریز کر کے ایک درمیانی راستہ اپنے ہر معاملے میں، چاہے اس کا تعلق عبادات کے ساتھ ہو، دینی معاملات کے ساتھ ہو، دنیاوی معاملات کے ساتھ ہو، آپس کے تعلق واسطے کے ساتھ ہو، کسی بھی معاملے کے ساتھ اس کا تعلق، اس میں میانہ روی والا راستہ اختیار کرنا چاہیے۔ یہی اس امت کا وصف ہے، وَكَذَلِكَ جَعَلْنَاكُمْ أُمَّةً وَسَطًا۔ اللہ تعالیٰ نے اس امت کو ایک میانہ روی والی، درمیانہ راستہ اختیار کرنے والی امت بنایا ہے۔ اللہ سمجھنے اور عمل کی توفیق عطا فرمائے۔ ان الحمد للہ نحمده ونستعینه ونستغفره ونعوذ باللہ من شرور انفسنا وسیئات اعمالنا، من يهده الله فلا مضل له ومن يضلل فلا هادي له، واشهد ان لا اله الا الله وحده لا شريك له، واشهد ان محمدا عبده ورسوله، اما بعد فان خير الحديث كتاب الله وخير الهدي هدي محمد صلى الله عليه وسلم، وشر الامور محدثاتها وكل محدثة بدعة وكل بدعة ضلالة وكل ضلالة في النار۔ اقول قولي هذا استغفر الله لي ولكم ولسائر المؤمنين فاستغفروه انه هو الغفور الرحيم۔